السلام علیکم ویورز، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خاص معجزے کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور اس کی برکت سے وہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات سے بات چیت کرنے پر بھی قدرت رکھتے تھے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی جس مخلوق کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چیونٹی۔ اللہ تعالیٰ کی جس مخلوق کو ہم انتہائی ادنا، معمولی اور کمزور سمجھتے ہیں، اور جسامت میں بھی جو کہ انتہائی چھوٹی ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ادنا اور معمولی مخلوق کو بھی بے انتہا عقل سے نوازا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے 1000 ملازم اور مختلف عہدیدار بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے آپ کے ہم سفر تھے۔ فضا میں اڑنے والے پرندے اپنے پروں سے آپ کے تخت پر سایہ کیے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ اڑتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے اچانک ایک جگہ پر، ایک مقام پر تخت کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ وہیں زمین پر چیونٹیوں کی ایک بستی بھی آباد تھی۔ جیسے ہی چیونٹیوں نے تخت کو زمین کی طرف آتے دیکھا تو وہ بے انتہا خوفزدہ ہو گئیں، اور اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں کچھ یوں موجود ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹی جو گفتگو کر رہی تھی اپنی قوم کے ساتھ، یہ سردار چیونٹی تھی اور اس کا نام تھا شاہ مور۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ گفتگو سنی تو حضرت سلیمان مسکرائے اور انہوں نے شاہ مور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ اس سے یوں مخاطب ہوئے، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کیا کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چیونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں، شاہ مور نے کہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ 40,000، شاہ مور نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے، چیونٹیوں کی سردار نے کہا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان مسکرائے اور انہوں نے پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں، شاہ مور نے جواب دیا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ سے سوال کیا تھا، کہا اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو، اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے، شاہ مور نے کہا۔
شاہ مور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اپنے پروردگار کی قدرت بے انتہا پر اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ بے شک تو انتہائی عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ بے شک تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔